لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کتنے فلور پہ مسجد ہے یہ؟ 11 منزل پہ مسجد ہی مسجد. پہلی دفعہ ایسی مسجد میں نے دیکھی ہے کہ 11 منزلوں پہ مسجد ہی مسجد. یہاں کے مدارس ماشاءاللہ ایسے فل آباد، مسجدیں فل آباد، لوگوں میں علماء کی محبت، دینی جذبہ. آج میرا یونیورسٹی میں بھی بیان تھا، بنگلہ دیش یونیورسٹی، ڈھاکہ یونیورسٹی، بنگلہ دیش یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، بوئٹ نام ہے نا. تو وہاں کا بھی دینی ماحول دیکھا، یونیورسٹی کا ماحول اتنا اچھا ماشاءاللہ. بچیاں بھی لڑکیاں بھی پردے میں، لڑکے بھی ایسے شریف النفس قسم کے، سیدھے سادے نیک پرہیزگار، ہولیے سے لگ رہے تھے، کوئی شرارت نہیں. تو کس نے اتنی محنت کی ہے بھائی یہاں پہ دینی بہاریں قائم کرنے میں؟ کون ہے؟ خود بخود تو یہ نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی کام خود بخود ہوتا ہے؟ تو جو اتنی لوگوں کے دلوں میں علماء کی محبت، اس کا مطلب پہلے کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں بنگلہ دیش میں اور دین کو زندہ کیا ہے، دین کو زندہ کیا ہے. ہم نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، اس میں مگرمچھ شکار کرتا ہے، نہیں شیر شکار کرتا ہے دریا کے کنارے، اور دریا کے کنارے اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، اتنے میں پیچھے سے مگرمچھ آتا ہے اور شیر کا شکار لے جاتا ہے اٹھا کے. ریڈی میڈ ناشتہ. تو وہ ڈاکومنٹری ہندی میں تھی، تو وہ کہتا ہے لو بھائی، کرے کوئی اور کھائے کوئی اور. تو ہم تو اب جو ہمارے اکابر اور علماء نے محنتیں کی ہیں اس کا پھل کھا رہے ہیں. ابھی محنتیں کرنے والے تو گزر گئے. کینیڈا میرا جانا ہوا، اس سے پہلے میں کینیڈا سے ہو کے آیا ہوں. میری ایک ملاقات ہوئی وہاں پہ ایک مولانا صاحب جو 40 سال پہلے کینیڈا گئے تھے. کہتے ہیں 40 سال پہلے حلال گوشت نہیں ملتا تھا، جو مسلمانوں کی اولادیں ہیں مرتد ہو چکی تھیں. تو وہ مولانا ہندوستان سے گئے، کہ ان کا تعلق بھی دیوبند سے. کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے جو انہوں نے محنت کی، بچوں کو اپنی گاڑی میں لینے جاتے، گھر میں مسجد میں لا کے قرآن پڑھا کے فری میں واپس پہنچاتے، کیونکہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. کئی مہینے، کئی سال سبزیاں اور دال پہ گزارا کیا. مسلمان گزارا کر سکتا ہے دال پہ؟ مسلمان جس نے 4 شادیاں کرنی ہو، گوشت کھائے بغیر، گوشت کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا. تو وہ سبزیاں ابالی ہیں لوگوں نے امریکہ، کینیڈا میں، جاپان میں. پھر ان کی محنتوں سے وہاں حلال گوشت کا رواج بڑھا، دین کی بہاریں. آج ان عالم کے شاگرد بڑے ہو گئے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ہمارا ایمان بچایا ہے، انہوں نے ہمارا قرآن بچایا ہے. تو یہ ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں. برما میں، بنگلہ دیش میں، ساؤتھ افریقہ میں، سب کے تانے بانے ہندوستان سے جا کے ملتے ہیں. مظاہر علوم دارالعلوم دیوبند، جہاں بھی دنیا میں جاؤ، جہاں بھی اتنے مدرسے. میں سب سے پہلے 2015 میں برما آیا، میانمار. برما تو ایک غیر مسلم اسٹیٹ ہے. میں جب وہاں گیا، وہاں میں نے بڑے بڑے مدرسے دیکھے، دینی تعلیم ہو رہی ہے، 8 سال کے لیے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. تو میں نے پوچھا بھائی یہاں دینی تعلیم اور مسجدیں کیسے آباد ہیں؟ اتنی بڑی بڑی مسجدیں، اتنے امام کہاں سے ملے؟ کہاں سے آئے بھائی؟ کوئی مظاہر علوم سے، دیوبند سے ایک مولانا آئے تھے 50 سال پہلے، کوئی 60 سال پہلے. ان کی محنتیں. افریقہ میں جاؤ تو یہ گجراتی لوگ بھی کوئی اللہ کی الگ ہی مخلوق ہے. جہاں دنیا میں گئے، مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، اپنے خرچے پہ، اپنی تجارت پہ. دنیا میں ہر جگہ گجراتی ملیں گے آپ کو، ہر جگہ. یہاں بھی ہے ماشاءاللہ. گجراتیوں کے جو جد امجد تھے نا،
جو دادا کے پردادا، لگتا ہے ان میں ایک شادی کا رواج نہیں تھا، کیونکہ پوری دنیا کو گجراتیوں سے بھرنا یہ ایک بیوی سے ممکن نہیں ہے. ایک ہمارے جو کے پی کے ماشاءاللہ پشتون ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جو قوم بھی زندہ رہنا چاہتی ہے نا، اس کو اپنی نسل بڑھانی پڑتی ہے. بارڈر توڑ کے، ملک چھوٹا پڑے بارڈر توڑ کے نکلتے ہیں. اٹلی جب میں گیا، اٹلی گیا تو میں نے وہاں بنگلہ دیشی ساتھی بہت دیکھے. اتنے ملنے آ رہے تھے، بنگلہ دیش کے، یہ بنگلہ دیش کے، یہ بنگلہ دیش کے. وہاں ایک جنرل اسٹور میں ہم گئے. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یہاں اٹلی میں کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا. انگریزوں کا بچے ہوتے ہیں نا، پارکوں میں ہوتے ہیں، کہیں پارکوں میں تو آتے ہی وہ لوگ ہیں نا جن کی فیملی ہوتی ہے. میں نے کہا یہاں نارمل جگہوں پہ بچے نظر نہیں آتے. ہمارے تو آئے، آپ کو بچے گلی محلوں میں کتنے نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے. میں نے کہا اٹلی میں بچہ مارکیٹ سے کیوں شارٹ ہو گیا. تو میں جب وہاں گیا، ایک جنرل اسٹور میں ہمیں دور واکر میں ایک بچہ نظر آیا کہ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے گھوم رہا ہے. میں نے کہا چلو کسی ایک انگریز کا بچہ، تو انگریز تو نہیں ہے وہ لوگ، اٹلی والے تو ان کی الگ زبان ہے. چلو بچہ تو نظر آیا. پارکوں میں تو نظر آتے ہیں لیکن جنرل جگہوں پہ بہت کم نظر آتے ہیں. میں وہاں گیا تو دیکھا وہ بنگلہ دیشی ساتھی تھے، اپنا بچہ لے کے گھوم رہے تھے. وہاں بنگلہ دیش کے لوگ اتنے زیادہ، مجھے اٹلی میں بنگلہ دیش کے لوگ نظر آئے. اب اٹلی والوں کی نسل کم ہو رہی ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. یہ وہاں کی حکومت پریشان ہے، پتہ ہے آپ کو. علاقے کے علاقے خالی ہو گئے، یہ رپورٹ ہے. بہت سے علاقے اٹلی میں ویران. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو گئے ہیں میلان میں، وہاں تو بہت پبلک ہے. بھائی جو بڑے بڑے علاقے تھے، شہر تھے، آہستہ آہستہ ویران ہو کے ختم. وہ تو آبادی سمٹ رہی ہے نا. ہمارے مسلمان بھائی بنگلہ دیش والوں نے اپنی سپیڈ الحمدللہ مینٹین رکھی ہوئی ہے. جاپان میں ہمارے پشتونوں نے، پٹھان بھائیوں نے اپنی سپیڈ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اٹلی میں بنگلہ دیشی ساتھیوں نے، میں نے کہا، اور آج سے تو نسوار بھی مل رہی ہے جاپان میں، اور چپلی کباب کے ہوٹل بھی مل رہے. سمجھ رہے نسوار جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ نہیں یوں کر کے رکھی جاتی یہاں پہ، یہ کر کے رکھتے ہیں یہاں. چلو کبھی کراچی آؤ تو ہم، اچھا گل بولتے ہیں، چلو خیر، چلو جو بھی بولتے ہیں خیر. تو بڑی محنتیں کی علماء نے، اور یہ محنتیں آج سے نہیں ہو رہی. آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین کو زندہ رکھنے کی محنت ہو رہی ہے. تو سوچنے کی بات ہے کیا چیز تھی ان اکابر نے جو محنتیں کی، خون پسینہ بہایا، کوئی ان کا مالی فائدہ نہیں تھا اس میں. اتنی قربانیاں دیں، پیغمبروں نے قربانیاں دیں، صحابہ نے قربانیاں دیں، تابعین نے قربانیاں دیں، تبع تابعین نے قربانیاں دیں، محدثین نے قربانیاں دیں، فقہا نے قربانیاں دیں. تو اتنی قربانیاں کیوں دیتے رہے ہیں؟ ایک منٹ کھڑے رہنے دینا، کوئی بات. تو اتنی قربانیاں کیوں دی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی، کس کے خلاف؟ فرعون کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ فرعون سے جا کے کہنا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے یا شاید ہی اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. بنی اسرائیل تھے مومن، بنی اسرائیل پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، غلام بن چکے تھے. فرعون غالب آ گیا تھا. دنیا میں بہت ساری قومیں غلام بنتی ہیں، لیکن اللہ ان کی نجات کے لیے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتا رہا. بنی اسرائیل چونکہ ایمان والے تھے، اللہ کو، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے، جب وہ غلام بنے ہیں، ان پہ فرعونیوں نے ظلم کیا ہے، تو اللہ نے ان کو نجات دلانے کے لیے، دنیا کا امام بنانے کے لیے کس کو بھیجا؟ موسیٰ کلیم اللہ کو. سوال پیدا ہوتا ہے اور قوموں کے لیے تو نہیں آئے پیغمبر؟
بنی اسرائیل کے لیے کیوں آئے ہیں پیغمبر؟ کیونکہ بنی اسرائیلی اللہ کے لاڈلے تھے. لاڈلے تو سمجھتے ہیں نا, لاڈلے کا کیوں لاڈلے تھے؟ یہ وہ قوم تھی جو اللہ پہ, اللہ کی کتابوں پہ, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتی تھی. 100,000 فرعونی پیدا ہو جائیں دولت اور منصب والے, کیا ایک موسیٰ علیہ السلام کی خاک کے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرعون نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا, ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ وہ شخص جس کے پاس نہ دولت ہے اور یہ غلام قوم میں پیدا ہوئے. ھذہ الانہار تجری من تحتی, یہ میرے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کس قدر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے مختلف موقعوں پہ مختلف قسم کے طعنے دیے اور کیا کچھ نہیں کہتا رہا, لیکن اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت, قرآن میں جس پیغمبر کا سب سے زیادہ نام استعمال ہوا ہے وہ کون سے پیغمبر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. حالانکہ نہ دولت ہے اور نہ حکومت ہے, کچھ بھی نہیں. یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا ایمان ایمان ایمان, یہ مذاق تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی نظر میں سب سے بڑی اہمیت کس کی ہے؟ دیکھو, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.